السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے عبداللہ بن زبیر، اور آج میں نے اپنے ان تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کا ایک کویسچن آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم کون سا بزنس کریں جو گھر بیٹھے ہو سکے، اور کون سا ایسا کام ہے جو ہم گھر بیٹھے کر سکیں، اور کون سا ایسا کاروبار ہے جس کو ہم گھر بیٹھے سر انجام دے سکیں۔ تو آج میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ کام کیا کرنا ہے اور بزنس کون سا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 ہنر، سکلز۔ نمبر 2 انویسٹمنٹ۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اگر سکلز ہیں تو بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو، سکلز ہوں یا پھر پیسہ ہو۔ اگر پیسہ بھی نہیں ہے تو سکلز لازمی ہو۔ نہ سکلز ہیں نہ پیسہ ہے تو بزنس تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ہلکا پھلکا ہنر سیکھ کر پیسہ جمع کرے تاکہ بزنس کر سکے، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ تجربہ لے۔ مطلب یہ ایک ٹریک چلتا ہے، سب سے پہلے ہنر سیکھ لیں، پھر اس ہنر سے پیسہ کما لیں، پھر اس پیسہ کو استعمال کرتے ہوئے تجربہ لیں، پھر اس تجربہ سے ارننگ اور بزنس کی طرف جائیں گے آپ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور بزنس مین بن جائیں گے تو مشکل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سکلز تو ہیں لیکن پیسہ کو آپ استعمال کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سکلز بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس مین بن کر کے یا تو سکل سیکھ لیں اور سکل سیکھنے کے بعد پیسہ جمع کر لیں، یا پھر اپنے پاس موجود پیسہ ہے تو اس کو بزنس میں رسک لیتے ہوئے انویسٹ کر دیں۔ اس سے جو ارننگ ہوتی ہے، اس سے جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سکلز کون سے ہونے چاہیے، وہ کون سے سکلز ہیں جو سیکھ کر ہم بزنس کر سکیں، وہ کون سے سکلز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو آگے لے جا سکیں، اپنی ذات کو پروموٹ کر سکیں۔ تو آج کے زمانے کی جو ضرورتیں ہیں آپ وہ سیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ویلڈر بن جائیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پلمبر بن جائیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ موٹر سائیکل کے میکینک بن جائیں، یہ نہیں ہے ضروری آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ چیزیں سیکھیں گے آپ کے سالوں لگ جائیں گے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام شروع کریں۔ اگر آپ کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، 3 سے 4 مہینوں میں آپ کو گرپ آ جائے گی۔ لوگو ڈیزائننگ سیکھ لیں، 2 مہینوں میں آپ ماسٹر ہو جائیں گے۔ آپ کنٹینٹ رائٹنگ فیلڈ میں آ جائیں، اچھی تعلیم ہے، انگلش آپ کی اچھی ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ والی فیلڈ میں آ جائیں۔ اگر اس سے آگے تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے تو 5-6 مہینے لگا کر ویب سائٹ ڈیولپر بن جائیں، ویب سائٹ ڈیزائنر بن جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو کسی مکتبے کتب خانے سے رابطہ کر کے پروف ریڈر بن جائیں۔ اگر آپ اچھے لکھاری ہیں تو جو قلمکار حضرات ہیں ان کو اپنی خدمات دے دیں، اخباروں میں، میگزینز میں لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ خاتون ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں تو گھر میں بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں، سٹیچنگ سیکھ لیں، فلاور میکنگ بنا لیں، اپنا آرٹیفیشل جیولری پہ کام کرنا شروع کر دیں، کاغذ کے پھول بنانا سیکھ لیں۔ اسی طرح سلائی کڑھائی کے کاموں میں اپنے آپ کو پروموٹ کریں، 5 سے 10 ہزار کے کپڑے لے کر سٹیچنگ کر کے ان کو سیل آؤٹ کریں۔ اسی طرح جرسی کی بنائی اور سویٹر کی بنائی شروع کر دیں۔ اسی طرح آزار بند بنانا شروع کر دیں۔ سویپر کے لیے آپ لوگوں کو ہائر کریں، پھر انہی لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، لوگوں تک بھیجنا شروع کر دیں۔ لوگوں کا ڈیٹا جمع کریں، جن کو جاب چاہیے ان کو لوگوں کے گھروں میں بھیجنا شروع کر دیں۔ مطلب اس طرح کے کئی کام ہیں۔ آپ کمپیوٹر سروس دے سکتے ہیں، کسی کا بھی کمپیوٹر خراب ہو، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ مجھے فون پہ بتائیے گا، گھر چلے جائیں، ان کا کمپیوٹر ٹھیک کر دیں اور اس کے چارجز لیں۔ الیکٹریشین کا کام آپ کو آتا ہے، گھر پہ بیٹھے رہیں، لوگوں میں اسٹیکر بانٹ دیں، ہر جگہ پہ اسٹیکر لگا دیں، اپنے اشتہارات پھیلا دیں کہ آپ گھر بیٹھے سروسز دیتے ہیں۔ وہ آپ کو کال کریں، اپنی بائک پہ بیٹھے فوراً چلے جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ کام کرنے آیا ہوں، 200 روپے 300 روپے چارجز رکھ لیں، ان کی گھر پہ سروسز دے دیں۔ گھر میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو ورکرز رکھنا پڑتے ہیں، وہ اس سروسز کے باقاعدہ منتھلی چارجز لیتے ہیں، لیکن آپ یہ سروسز پرووائڈ کر دیں کہ آپ کو گھر بیٹھے سبزی کی ضرورت ہے، مجھے کال کریں، میں آپ کو گھر پہ سبزی دوں گا جو آپ کو چاہیے۔ اسی طرح اس گھر میں دودھ کی ضرورت ہے،
آپ ان کو دودھ لے کے گھر پہ پہنچا دیں. شاپنگ کے لیے ضرورت ہے وہ سروس آپ ان کو دے سکتے ہیں. مطلب جس طرح کی گھر میں سروسز چاہیے ہوتی ہیں آپ ساری سروسز ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا بزنس بن سکتا ہے. آہستہ آہستہ سے کریں. دیکھیں شرم، جھجک اور عزت نفس، یہ 3 چیزیں آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں گے تو ہی آپ بزنس کر سکیں گے. میں اگر یہ سوچوں کہ میں مولوی ہوں، عالم ہوں، میں اگر ریڈی لگاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے تو میں بزنس نہیں کر پاؤں گا. معاف کیجیے گا، یہ میرے لیے ترقی کی رکاوٹ ہے. میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں بزنس نہیں کر پاؤں گا. ایک دوست ہیں، انہوں نے ڈرائی کلیننگ کا کام کیا اور گھر پہ انہوں نے دھلائی کا سسٹم بنایا ہوا. 3-4 واشنگ مشینز ان کے پاس ہیں. وہ گھر پہ لوگوں کے کپڑے لاتے ہیں، گھر پہ دھوتے ہیں، ان کی مسز استری کرتی ہیں اور استری کرنے کے بعد ان کو پیک کر کے دوبارہ ان کے گھر پہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. تو لوگ جو دھوبیوں کے پاس جاتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سروسز دے رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی سروس ہے جو گھر پہ دے رہے ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں ایک بندے نے کام شروع کیا تھا آن لائن. اس نے گھر میں سبزیاں پہنچانا شروع کر دی تھی. ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے آئیڈیا دیا کہ گھروں میں لوگوں نے دوپہر کا لنچ تیار کر کے آن پر ڈے بھیجنا شروع کر دیا اور اس کے منتھلی 6,000-7,000 روپے اس کے چارجز لیتے ہیں. اس طرح کے کئی کام ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. اگر آپ خاتون ہیں اور گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں تو سوپ کا فارمولہ لیں، گھر میں بیٹھ کر صابن بنائیں اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں. اچار بنائیں، اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں. نیل بنائیں، مارکیٹ میں لانچ کریں. مٹھائیاں بنائیں، مارکیٹ میں اس کو لانچ کریں. جو چیز آپ گھر پہ کر سکتی ہیں وہ گھر میں کریں. اسی طرح اگر آپ اچھے ماہر ہیں اور مختلف کام، مختلف ہنر آپ کو آتے ہیں تو مختلف ہنر کے لوگوں کو جمع کریں اور ان لوگوں کو کام لے کے دیں. بیچ میں اپنا کمیشن رکھیں اور ان لوگوں کو سروسز دیں، وہ لوگ جو یہ کام چاہتے ہیں. اسی طرح مٹیریل کا کام ہے. آپ مٹیریل لے کے ایک جگہ رکھیں اور اسی چیز کو پرووائڈ کریں. جہاں پہ اکثر نئے ٹاؤن بنتے ہیں وہاں پہ مٹیریل آپ کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہو سکتی ہے. وہاں پہ مٹیریل لے کے رکھیں، وہ مٹیریل آپ کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور کام ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے فری لانس رائٹر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف ویب سائٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کانٹینٹ لکھوائیں. ان کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو رائٹنگ کے لیے ایسے لوگوں کی خدمات چاہیے ہوتی ہیں جن کی گرامر درست ہو اور جو اچھے طرح لکھ سکتے ہوں اور جن کے سینٹینس درست ہوں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے تو اسی چیز کو پروموٹ کریں اور اسی چیز کو پروموٹ کریں اور اسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ گھر بیٹھے ہوئے اگر تعلیم یافتہ ہیں تو ٹیوشن دے سکتے ہیں، لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے پڑھائیں. لوگوں کے بچے آپ کے پاس پڑھنے آئیں گے، خاتون ہیں یا مرد ہیں، آپ یہ کام گھر بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. مطلب اس طرح کی فیلڈ بہت زیادہ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوگی. اس میں سوچیں گے تو آپ کو نئے نئے آئیڈیاز از خود آپ کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. ایک بھائی نے کام شروع کیا، گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے ڈیکوریشن پیس ڈیزائن کرنا شروع کر دیے. آج وہ ڈیکوریشن پیس بیچنے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ایک بھائی نے گفٹ آئٹمس بنائے اور پھر گفٹ باسکٹ بنائے، گفٹ باسکٹ بنا کر وہ سیل کر رہا ہے. ایک آدمی وال کلاک میں اندر میں اس کا لوگو ڈیزائن کر کے لگا دیتا ہے، اس کے وہ چارجز لے رہا ہے. ایک آدمی مگ ڈیزائن کر کے اس چیز کی سروسز لے رہا ہے. ایک آدمی اسکرین پرنٹنگ 2-3 مہینوں میں سیکھ کے وہ لوگوں کو شرٹس پہ ان کے لوگو ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. اس چیز سے وہ ارننگ کر رہا ہے. ایک آدمی لیفلیٹ بنا رہا ہے، ایک آدمی وزٹنگ کارڈ گھر میں بیٹھا ہوا بنا رہا ہے اور ہر وزٹنگ کارڈ بنانے پہ وہ 200 روپے 300 روپے لیتا ہے اور آرام سے اس کو 1000 روپے پہ اگر مل جاتے ہیں تو اس میں سے 300 روپے 400 روپے اس کو بچ جاتے ہیں. آگے سے پریس مارکیٹ کا کام اس نے کیا ہوا. اسی طرح اب آنے والا مہینہ سیزن رمضان المبارک ہے، میقات الصیام چھپنے، تو لوگوں نے میقات الصیام پہ کام کروانا ہے. دکان والوں کو میقات الصیام چاہیے تو آپ جا کر ان سے آرڈر لیں کہ آپ کو میقات الصیام میں 200 کی تعداد میں 300 کی تعداد میں بنوا کے دوں گا. آپ جا کر دکان والوں سے بات کریں، پریس سے ریٹ لیں، ان سے آرڈر لیں، 300-400 اپنا مارجن رکھیں اور پھر کام کریں. 25 سے 30 آرڈر، 40-50 آرڈر، جتنے زیادہ آرڈرز آپ کو مل سکتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. اب مارکیٹ میں ایک دکان سے شروع کریں، ساری مارکیٹ گھوم لیں، ہر بندے کے پاس جائیں گے. ہمارا یہ کام ہے، ہم پریس سے ریلیونٹ ہیں اور آپ کو جو ہے نا میقات الصیام چھپوا کے دیں گے. آپ کو چاہیے لوگوں کو مسجدوں میں بانٹیں گے، آپ کو اجر ملے گا. تھوڑی سی ترغیب دیں، آپ کو آرڈر مل جائے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کتنی فیلڈز ہیں میرے بھائی، آپ اگر سوچتے جائیں گے تو تھک جائیں گے. اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ یہ کام کرے کون، یہ کام کس کی بس میں ہے. تو
وہ عقل مند لوگوں نے کہا تھا، اور بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ کرنے والوں کے لیے سب کچھ پڑا ہے، کرنے والوں کے لیے میدان کھلا پڑا ہے، لیکن کرنے والا کوئی ہو تب نا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ بھی منزل ہی نہیں۔ تو جب ہم راستہ دیکھنے کے لیے خود تیار نہیں ہیں تو راستہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کوشش کیجئے، خود کو امپروو کیجئے، ڈیولپ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو یوٹیوب پر لائیو ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔